معزز سامعین کرام، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ بادرِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ رضا کے دیوانوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سب مل کر ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے ہدیہ درود و سلام پیش کر لے، اور پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم مبارک وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت علامہ جمیل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا۔ سلطان جہاں محبوب خدا، تیری شان و شوکت کیا کہنا، ہر ذکر پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ ہر شے پہ لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا۔ سیدی تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی سے جو ہو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر سب ان پر فدا کر دے۔ رفیقان گرامی، ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اور یہ وہ آیت مقدسہ ہے کہ مسلمان اگر اس آیت مقدسہ کے مفہوم کو ہی صحیح معنوں میں سمجھ لے تو اسلام میں پورے وہ عمل پیرا ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ رفیقان گرامی، آیہ مقدسہ قابل غور ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں، جو لوگ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، آلریڈی پہلے سے مسلمان ہیں، انہی سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، یا ایھا الذین کہا گیا، ایمان والوں سے خطاب کیا گیا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ اس آیت مقدسہ میں مسلمانوں سے خطاب ہے۔ حضرات محترم، مطلب یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کے ہر موڑ میں، ہر
زندگی کے ہر قدم پر تم جو ہے سیاسیات، معاشیات، ترقیات، جتنی بھی چیزیں ہیں ہر چیز میں تم اسلام کے دامن سے وابستہ رہو، اسلامی تعلیمات سے وابستہ رہو، اسلامی تعلیمات کے مطابق تم اپنی زندگی گزارو۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول یہ ہے، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلیل القدر صحابی رسول ہے۔ جب نبی کونین نور مجسم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے تشریف لائے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے، اور حضرت عبداللہ بن سلام اس وقت یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے۔ آپ جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرتے تھے، آپ کی کتاب پر آپ کا عمل تھا، آپ جو ہے تو اس کتاب کے بہت بہترین اس وقت کے عالم تھے۔ لیکن جیسے ہی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کے دل میں بھی یہ خیال آیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ شریف تشریف لائے ہیں، میں بھی جا کر آپ کے حسن و ادا سے فیض حاصل کر لوں، آپ کے نور سے میں آپ کچھ حصہ لے لوں۔ آپ یہ سوچ کر فوراً سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طرف دوڑتے ہیں اور حضور علیہ السلام کی مجلس کی طرف جاتے ہیں، جہاں پر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو اپنی تعلیمات سے جو ہے تو واقف کرا رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زبان مقدسات سے یہ کلمات جاری تھے، یہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرو اور ہر کسی کا حق ان کے جس کا تم پر حق ہے اس کا تم حق ادا کرو، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شفقت سے پیش آؤ۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ کلمات آپ کی زبان مقدسہ سے موتی کی طرح نکل رہے تھے، آپ کا ذہن پورے طریقے سے پلٹ گیا اور فوراً آپ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹ جاتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کر لیتے ہیں۔ لیکن حضرات محترم، آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ شریعت مصطفی پر پہلے آپ عمل پیرا تھے اور آپ اپنے مذہب کے بہت معتقد تھے، لیکن اسلام کے آنے کے بعد میں آپ اسلام کے دامن سے وابستہ ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیہ مقدسہ نازل فرما دیا۔ آپ کا یہ عمل تھا کہ آپ جو ہے شریعت موسوی کے مطابق جو ہے تو پیر سنیچر کے دن کا ادب و احترام کیا کرتے تھے اور اس دن مچھلی مارنے سے پرہیز کرتے تھے، اونٹ کا گوشت کھانے سے پرہیز کرتے تھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کے کھانا نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی واجب ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ اگر یہ نہ کھایا جائے تو انسان مسلمان ہی نہ رہے گا، انسان جو ہے اسلام کے دامن سے ختم ہو جائے گا، ایسا بھی کوئی حکم نہیں ہے۔ تو اور یہ جو ہے اسلام میں مباح ہے، اور میں جو ہے ہمارے شریعت موسوی میں جو ہے تو اس کو اس دن حرام قرار دیا ہے، تو میں اپنے دین پر بھی عمل پیرا ہو جائے گا اور شریعت محمدی میں بھی کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فوراً یہ آیہ مقدسہ نازل فرما دیا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ جب شریعت محمدی سے وابستہ ہوئے ہیں تو پورے طریقے سے اسی پر کمر بستہ رہو، تم دوسرے مذہب کے متعلق مت سوچو،
کہ تم اس پر بھی عمل کر لے گے، اس پر بھی عمل کر لے گے، اس کو بھی راضی کر لے گے، اس کو بھی راضی کر لو گے، یہ ہرگز مت سوچو، بلکہ تم اسلام کے دامن سے پورے طریقے سے وابستہ ہو جاؤ۔ سیاسیات، معاشیات میں، تمہاری زندگی کے ہر معاملے میں، چاہے تمہارا بزنس ہو، چاہے تمہاری سیاست کا معاملہ ہو، چاہے تمہارے گھر کا معاملہ ہو، چاہے تمہاری عبادت کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں تم قرآن کریم کی طرف رجوع کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، حضور علیہ السلام کی تعلیم سے وابستہ رہو، اسی میں تمہارے لیے کامیابی ہے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے۔ عزیزان محترم، وہ وقت کہ صحابہ کرام سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، صحابہ کرام نے جو قربانیاں اسلام کے خاطر دی ہیں، آج کے زمانے میں اگر ہم سب بھی متحد ہو جائے، ہم سب ایک ہو جائے اور ہمارے سب کے کام ایک طرف رکھ دیا جائے اور کسی صحابی رسول کا ایک عمل ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، تب بھی ہم اس عمل کی برابری نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، اے صحابہ کرام کی جماعت، اے میرے نبی کون صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی جماعت، تم اسلام سے پورے طریقے سے وابستہ ہو جاؤ، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ فَمَن يَرْغَبَ عَنْ إِسْلَامَ دِينًا، جو اسلام سے جو تو قطع تعلق کرے گا، اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ جو مذہب اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو اپنانا چاہتا ہے، کسی اور دین کو ترقی دینا چاہتا ہے، تو وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور بروز محشر اس کو اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہوگا۔ حضرات محترم، جب قرآن مقدس نازل ہو چکا، ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لا چکے، تو اب ہمیں دوسری شریعتوں کی ضرورت نہیں ہے، دوسری کتابوں کی، دوسرے صحیفوں کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سابقہ انبیاء کرام علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، انہوں نے اپنے ان پر جس طریقے سے اللہ عز و جل کے احکامات نازل ہوئے، اس طریقے سے انہوں نے لوگوں میں ہدایت کی روشنی بانٹی، اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے لوگوں نے، عوام نے ہدایت کی روشنی حاصل کی، صحیفوں کے ذریعے سے عوام نے جو ہدایت کی روشنی حاصل کی، انبیاء کرام علیہ السلام سے لوگوں نے ہدایت کی روشنی حاصل کی۔ لیکن میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے، شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ میرے عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام میں سب سے زیادہ فضیلت، افضلیت عطا فرمایا ہے۔ دیگر انبیاء کرام علیہ السلام انہوں نے اپنے مطابق اللہ کے احکامات کو لوگوں تک پہنچایا، وہ بھی حق ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی حق ہے۔ ہمارا ایمان تمام کتابوں پر بھی ہے، تمام صحیفوں پر بھی ہے، تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے پرکھ ہونے پر بھی ہے، لیکن ہمارا عمل جو ہے یہ قرآن پاک کے مطابق ہے، ہمارا عمل جو ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے۔ حضرات محترم، ہمیں حکم ہوا ہے خذوا ما آتیناکم، کہ تمہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دے اسے لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ۔ تو حضرات محترم، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے جو چیز تم پر حلال کی ہے اس کو حلال جانو، اور جس چیز سے تمہیں پرہیز کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جس چیز سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اس سے تم دور رہو، اس کو تم قریب بھی مت آنے دو۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی مثال اس طریقے سے ہے کہ جس طریقے سے رات میں چاند اور ستارے ٹمٹماتے ہیں، جگمگاتے ہیں، اور اس سے ہر کوئی فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کی روشنی پر چلنے والا اپنے راستے پر چلتا ہے، لیکن جیسے ہی صبح کا سورج نمودار ہوتا ہے تو تمام ستاروں کی روشنی، چاند کی چاندنی ختم ہو جاتی ہے اور سورج اس طریقے سے روشن ہو جاتا ہے کہ ہر جگہ کو روشن کرنے لگتا ہے۔ اس وقت نہ کسی بلب کی ضرورت ہوتی ہے، نہ کسی چراغ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر صبح کے وقت میں کوئی شخص جو ہے تو چراغ لے کر چلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس سے بغض کرتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی افضلیت بھی اسی طریقے سے ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام رشد و ہدایت لے کر دنیا میں آئے اور انہوں نے لوگوں کو ہدایت کی طرف بلایا، اللہ وحدہ لا شریک کی طرف بلایا، لیکن جیسے ہی نبی کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی ان کی شریعتوں کا حکم منسوخ ہو گیا اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نافذ ہو گئی۔ کتاب قرآن حکیم کا حکم جو ہے تو نافذ ہو گیا اور تم سے تمام کتابوں کا حکم اٹھا لیا گیا۔ اب تم پر فرض ہے کہ تم شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو جائے، تم پر فرض ہے کہ صرف اور صرف قرآن مجید کے مطابق کی زندگی گزارے۔ یہی مطلب اس آیہ مقدسہ کا ہے کہ اللہ نے جو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پر مت چلو کہ یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ عزیزان محترم، اگر اس آیہ مقدسہ پر اگر ہم غور و فکر کریں تو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اس آیہ مقدسہ پر عمل پیرا ہونے کے لیے اگر ہم عمل پیرا ہو جائے تو ہمارے عمل کرنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمارے معاشرے کے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم خود جو ہے تو اس آیت مبارکہ کی ضد میں آتے ہیں کہ آج ہمارا کون سا عمل ہے۔ یہ قرآن پاک تم سے جھنجھوڑ کر سوال کر رہا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اسلام میں پورے طریقے سے داخل ہو جاؤ۔ کیوں کر رہا ہے کہ آج تمہارا لباس دیکھے تو فرنگیوں کی طرح نظر آ رہا ہے، مغربی تہذیب و تمدن کے مطابق تم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اپنے بچوں کو مذہبی تہذیب و تمدن کے مطابق تم تعلیم دے رہے ہیں اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے تم کوسوں دور نظر آ رہے ہیں۔ تو حضرات محترم، اس آیہ مقدسہ کے مطابق اگر ہم اپنے اوپر غور و فکر کریں تو بالکل ہم جو ہے اپنے آپ کو اس سے خالی پاتے ہیں۔ آج نہ ہمارا لباس شریعت محمدی کے مطابق ہے، نہ ہمارا کھانا پینا حضور علیہ السلام کے سنت کے مطابق ہے، نہ ہمارا جو ہے تو قرآن پاک پڑھنا جو ہے ہمارا صحیح معنوں میں آج نظر آتا ہے۔ آج جو ہے ہم قرآن پاک کی تعلیمات سے بھی دور ہے، شریعت مطہرہ سے بھی دور ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے بھی دور ہے۔ تو حضرات محترم، ہم قرآن پاک تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، ہم اس پر عمل پیرا ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم شریعت مطہرہ پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے، ہم اپنے بچوں کو شریعت مطہرہ کی تعلیم دے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق عمل پیرا کرائے، اس لیے کہ آج جو دشمن قومیں ہیں، جو ظالم حکومتیں ہیں، آج جو ہم پر مسلط ہے، آج جو ہم پر حکومتیں کر رہی ہے، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ آج ہمارا عمل دیکھیے، آج ہمارا کلچر دیکھیے، آج ہمارا تہذیب و تمدن دیکھیے کہ آج ہم جو ہے تو نمازوں سے بھی دور ہے، ہم شریعت سے دور ہے، ہم اسلامی تعلیمات سے دور ہے، قرآن پاک کی تعلیمات سے دور
ہے۔ تو حضرات محترم، جب قوم اپنے مذہب سے روگردانی کر لیتی ہے، جب قوم اپنے اسلاف کے طریقے کو چھوڑ دیتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ ایسی قوم پر جو ہے ظالم بادشاہ مسلط کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، آج جو ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آج جو ہم پریشان ہیں، طرح طرح کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارا ایمان اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ آج ہم جو ہے تو اپنے آپ کو جو ہے تو صحیح معنوں میں اسلام کے طریقے پر ڈھالنے کو بھی ہم جو ہے تو گوارا نہیں کر رہے ہیں کہ صاحب ہماری نوکری چلی جائے گی، ہمارا پاور چلا جائے گا، اگر ہم نے داڑھی رکھ لیا تو لوگ جو ہے ہم سے ویوہار ختم کر دیں گے، آج اگر ہم نے اسلامی لباس پہن لیا تو لوگ ہماری دکان پر نہیں آئیں گے۔ میرے دوستو، یہ سب سے بڑی جو ہمارے ایمان کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ ہم جو ہے تو ہم عوام کے لیے سوچ رہے ہیں، ہم اپنے فائدے کے لیے سوچتے ہیں، اپنے روٹی روزی کے لیے سوچتے ہیں، اپنے پیٹ کے لیے سوچتے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مسبب الاسباب ہے، وہ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، رزق اور کھلانے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ تو وہ ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھے رزق دینے والا ہے۔ یہ دنیا دار لوگ ہمیں رزق نہیں دیتے ہیں اور نہ ہی ہمیں یہ کھلاتے ہیں۔ اگر ہمیں کھلاتا ہے تو ہمارا رب کھلاتا ہے، ہمیں پلاتا ہے تو ہمارا رب پلاتا ہے۔ ہمارا تو یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ لیکن میرے دوستو، آج ہمارا عقیدہ بالکل بدل چکا ہے، ہمارا ایمان بالکل کمزور ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے آج جو ہے ہم پر جو ہے تو اس طریقے سے ظالم حکومت مسلط کر دی گئی ہے۔ ورنہ آپ ہمارے اسلاف کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں، ہم اپنے اسلاف کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں، ان کے اتہاس کو پڑھیں کہ انہوں نے اپنے زمانے میں جو قربانیاں دی ہے اور اسلام پر کس طریقے سے اسلامی تعلیمات پر وہ ڈٹے رہے۔ آپ زیادہ دور نہ جائیں، بلکہ سیدنا حضرت اورنگزیب عالمگیری رحمت اللہ علیہ کی ہسٹری کو پڑھ لیں، آپ ان کی سیرت کو پڑھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حضرت اورنگزیب رحمت اللہ علیہ کا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے سختی کے ساتھ عمل تھا۔ آپ خود تو اس میں شریعت کے مطابق سخت تھے ہی، لیکن آپ اپنے حلقے والوں کو، آپ جو ہے مسلمانوں کو بھی سختی کے ساتھ عمل پیرا ہونے کا حکم دیتے تھے۔ آپ نے جتنے بھی احکامات نافذ کیے، شریعت مطہرہ کی روشنی میں نافذ کیے ہیں۔ حضرات محترم، آج ان کو بھی بدنام کرنے کی سازشیں کی جاتی ہے کہ اورنگزیب رحمت اللہ علیہ نے صرف اور صرف ظلم و ستم کیا، معاذ اللہ رب العالمین۔ وہ ایک اللہ والے تھے، ایک اللہ کے ولی ہے، انہوں نے دنیا سے ایک رتی برابر بھی، حکومت سے ایک روپیہ بھی انہوں نے حاصل نہیں کیا ہے۔ یہاں تک کہ آپ کا جب رخصت کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر دی اور یہ وصیت کی کہ میں جب مر جاؤں تو حکومت کا ایک روپیہ بھی میرے کفن دفن کے لیے مت لگانا، بلکہ میرا جو کام ہے، میں قرآن پاک جو لکھتا ہوں، جو میرا قلم اور میری روشنائی ہے، اس کو بیچ کر کے میرے لیے کفن خریدنا اور اسی سے مجھے میری تکفین وغیرہ کرنا۔ حضرات محترم، جس مقدس ہستی نے اتنا اہتمام کیا ہے اور حکومت سے ایک روپیہ بھی نہ کھایا ہو، جنہوں نے حکومت کا مال اب حکومت کی خاطر اپنے والد کو بھی نظر بند کروا دیا تھا، صرف اور صرف فضولیات کی وجہ سے۔ تو حضرات محترم، جنہوں نے اتنا انصاف کیا ہو، تو وہ مقدس ہستی کس طریقے سے ظلم و ستم کر سکتی ہے؟ وہ مقدس ہستی کس طریقے سے ظلم کو برداشت کر سکتی ہے؟ اور مسلمان تو وہ ہیں کہ ظلم کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ جب مسلمان ظلم برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو ظلم کر کیسے سکتے ہیں؟ تو میرے دوستو، ہمیں چاہیے
کہ ہم اپنے اسلاف کے طریقے کو دیکھیں، اور انہوں نے جب شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزاری تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں تخت و تاج عطا فرمایا، انہیں بادشاہت عطا فرمائی ہے، اور آج ہم نے شریعت کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آج ہمارے دلوں میں گامزن نہیں ہے، صحیح معنوں میں ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے ہیں، اسی وجہ سے آج جو ہے تو ظالم حکومت پر مسلط کر دی گئی ہے، آج ہم کروڑوں ہونے کے باوجود بھی ہم غلامی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ، آج ہم کروڑوں ہو کر کرتے ہیں غلامی۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنے ایمان کو ایسا کر لے، ایسا مضبوط کر لے، ہم خود جو ہے تو شریعت پر سختی کے ساتھ عمل پیرا ہو جائے، اپنے بچوں کو شریعت پر عمل کرنا سکھائے، ہم جو ہے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرے، ہم جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت رکھے، اپنے بچوں کو بھی حضور سے سچی محبت کرنے کا درس دے، بزرگان دین سے، اولیاء کاملین سے سچی محبت کرنے کا درس دے۔ محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر ادا پر ہمیں عمل کرنا ہے، کیونکہ محبوب کی ہر چیز سے محبت ہوتی ہے، یہ دنیا کا اصول ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھیے، آپ اپنی ازواج سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ ایک مرتبہ کھانا تناول فرما رہے تھے تو ایک بھنا ہوا گوشت کا ٹکڑا آپ کے دسترخوان پہ رکھا گیا، حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ پہلے آپ کھائیں، تو حضرت عائشہ نے ایک طرف سے اپنے دانتوں سے اٹھا کر اس کو نوچ کر کھایا، تو حضور علیہ السلام نے بھی اسی جگہ سے جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ نے منہ لگایا تھا وہیں سے منہ لگا کر آپ نے کھانا اس گوشت کو تناول فرمایا ہے۔ تو یہ محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب کی ہر چیز سے محبت کی جائے۔ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم تو بھر رہے ہیں، ہم ایمان والا ہونے کا دم تو بھر رہے ہیں، لیکن آج ہمارے چہروں میں داڑیاں نہیں ہے، ہمارا لباس شریعت مطہرہ کے مطابق نہیں ہے، آج ہمارے گھر گھر میں یہاں تک کہ ہمارے جیب میں بھی شیطان موجود ہے، اور ہم جو ہے تو شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس چیز سے منع کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور دشمن کے راستے پر چلو گے تو وہ تمہارا ساتھ نہیں دینے والا ہے، بلکہ وہ تمہیں جس طریقے سے سانپ ڈستا ہے اسی طریقے سے وہ تمہیں ڈس کر کے تمہیں ختم کر دے گی، تم کو اس طریقے سے ختم کرے گی کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو میرے دوستو، ہمیں دشمن کے راستے پر نہیں چلنا ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے پر چلنا ہے، ہمیں شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کرنا ہے۔ میری تقریر کے درمیان اگر کوئی غلطی ہوئی ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ جو حضرات سنت نہ پڑھے ہو تو وہ سنت پڑھ لیں۔